السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے ماریو پوزو کا شاہکار ناول گاڈ فادر۔ مترجم محمود احمد مودی۔ باب نمبر 16۔ اس شام 4:45 بجے تک ڈان کورلیون اپنے دفتر میں کچھ کاغذات کا جائزہ لینے کے بعد گویا دفتری کاموں سے فارغ ہو چکا تھا۔ یہ کاغذات اسے زیتون کا تیل امپورٹ کرنے والی اس کمپنی کے مینیجر نے بھجوائے تھے۔ ڈان کا دفتر شہر کے مرکزی اور کاروباری علاقے کی ایک بلڈنگ میں تھا۔ ڈان نے اٹھ کر کوٹ پہنا اور جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ دوسری میز پر فریڈ اپنے چہرے کے سامنے اخبار پھیلائے بیٹھا تھا۔ ڈان آہستگی سے اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر بولا، گیٹو سے کہو گاڑی نکالے، ہمیں گھر جانا ہے۔ گاڑی مجھے خود ہی نکالنی پڑے گی، گیٹو نہیں آیا ہے، فریڈ نے بتایا۔ اسے پھر ٹھنڈ لگ گئی ہے، فلو ہو گیا ہے، وہ گھر پہ آرام کر رہا ہے۔ ڈان نے ایک لمحے سوچا اور کہا، اس مہینے میں گیٹو کو تیسری مرتبہ فلو ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی زیادہ صحت مند آدمی تلاش کرنا چاہیے جو گیٹو کی جگہ ذمہ داریاں سنبھالے اور کم بیمار ہوا کرے۔ تم ہیگن سے اس سلسلے میں بات کرو۔ گیٹو اچھا نوجوان ہے، میرا خیال ہے وہ بہانے بازی نہیں کرتا، فریڈ نے گیٹو کی طرفداری کرتے ہوئے کہا۔ کبھی کبھار اس کی جگہ مجھے گاڑی چلانی پڑ جاتی ہے تو اس سے مجھے کوئی زحمت نہیں ہوتی۔ فریڈ باہر چلا گیا۔ ڈان چلتے چلتے ہیگن کو فون کرنے رک گیا، مگر ہیگن کے دفتر میں کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ پھر ڈان نے اپنے گھر کے اس کمرے میں فون کیا جسے ہیگن دفتر کے طور پر استعمال کرتا تھا اور جہاں ڈان بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کرتا تھا یا کاروباری ملاقاتیں کرتا تھا۔ اس کمرے میں بھی کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ اس کا مطلب تھا کہ ہیگن وہاں بھی نہیں پہنچا تھا۔ ڈان نے قدرے ناگواری محسوس کرتے ہوئے نیچے جھانکا۔ اس کا بیٹا فریڈ پارکنگ لاٹ سے گاڑی نکال لایا تھا اور سڑک کے دوسری طرف سے ٹیک لگائے ڈان کے انتظار میں کھڑا تھا۔ ڈان کا دفتر دوسری منزل پر تھا۔ وہ سیڑھیوں کے راستے ہی نیچے چل دیا۔ سردی کے باعث باہر سر شام ہی سرمئی دھندلاہٹ سی پھیلنے لگی تھی، تاہم کرسمس کی شاپنگ کرنے والے کافی تعداد میں ادھر ادھر آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ فریڈ دونوں ہاتھ بغلوں میں دبائے بڑی سی بیوک سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس نے سڑک کے دوسری طرف سے باپ کو بلڈنگ کے دروازے سے باہر آتے دیکھا تو دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور اس نے انجن سٹارٹ کر دیا۔ ڈان فٹ پاتھ سے اتر کر سڑک عبور کرنے ہی لگا تھا کہ اس کے عقب میں بلڈنگ کی اوٹ سے دو آدمی نمودار ہوئے۔ وہ گہرے رنگوں کے اوور کوٹ پہنے ہوئے تھے اور ان کے ہیٹ اس طرح جھکے ہوئے تھے کہ چہرے نظر نہیں آ رہے تھے۔ حالانکہ وہ ڈان کے عقب میں تھے، مگر ڈان کو گویا اس کی چھٹی حس نے ان کے بارے میں خبردار کر دیا تھا۔ اس نے گردن گھما کر ان کی طرف دیکھا اور اسی لمحے گویا اسے معلوم ہو گیا کہ کیا ہونے والا تھا۔ فریڈ! فریڈ! وہ چیختے ہوئے گاڑی کی طرف دوڑا۔ اس کی جسامت اور عمر کو دیکھتے ہوئے اس کی پھرتی حیرت انگیز تھی۔ ان دونوں نامعلوم افراد کو شاید اس طرح بروقت اس کے خبردار ہو جانے اور تیزی سے بھاگ اٹھنے کی توقع نہیں تھی۔ انہوں نے عجلت میں اپنے ریوالور نکالے اور فائرنگ شروع کر دی۔ ایک گولی ڈان کی کمر میں لگی
جس نے اسے گویا مزید طاقت سے آگے کی طرف دھکیل دیا۔ پھر 2 گولیاں اس کے کولہوں پر لگیں، جن کی وجہ سے وہ گر گیا اور سڑک پر لڑھکتا چلا گیا۔ اس وقت تک فریڈ گاڑی سے اتر آیا تھا اور گاڑی کی آڑ میں کھڑا اس کے اوپر یہ منظر دیکھ رہا تھا، لیکن شاید فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ کیا ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ اس لمحے ان دونوں حملہ آوروں نے گویا ڈان کو یقینی طور پر ہلاک کرنے کے لیے مزید فائر کیے۔ 2 گولیاں اور ڈان کے لگیں، ایک اس کے بازو کے گوشت میں اور دوسری پنڈلی میں پیوست ہوئی۔ ڈان کی خوش قسمتی تھی کہ کوئی بھی گولی اس کے جسم کے کسی ایسے حصے میں نہیں لگی کہ فوری طور پر اس کی موت واقع ہو جاتی، لیکن اس کے زخموں سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ جہاں وہ گرا تھا وہاں خون کا تالاب سا بن گیا تھا۔ اس کا سر بھی اس کے اپنے ہی پیٹ میں ٹکا ہوا تھا اور وہ ہوش و حواس کھو چکا تھا۔ وہ بیچ سڑک پر ساکت پڑا تھا۔ فریڈ کو گویا سکتہ سا ہو گیا تھا۔ اس کے پاس ریوالور موجود تھا، لیکن وہ گویا اسے چلانا بھول گیا تھا۔ حملہ آور چاہتے تو اسے بھی نشانہ بنا سکتے تھے، لیکن شاید وہ بھی بدحواس ہو گئے تھے۔ وہ بھاگ گئے اور سڑک کے کونے پر مڑ کر غائب ہو گئے۔ شاپنگ کرنے والے لوگ بھی بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگ گئے تھے۔ جس کا جدھر منہ اٹھا تھا چلا گیا تھا۔ بعض نے عمارتوں اور ستونوں کی اوٹ میں پناہ لی تھی۔ بعض تو عمارتوں کے سامنے آمد و رفت کے لیے استعمال ہونے والے برآمدوں میں لیٹ بھی گئے تھے۔ چند لمحوں کے لیے تو ویرانی سی چھا گئی، اور یوں لگا جیسے چوڑی سڑک پر اپنے ہی خون میں لتھڑے ہوئے ڈان اور اس کے سرہانے بیٹھے ہوئے اس کے بیٹے کے سوا وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ چند لمحے پہلے جہاں کرسمس کی چہل پہل تھی، وہاں اب سرد شام کا ملگجا اندھیرا گویا خاموشی کی زبان میں نوحہ کنا تھا۔ آخر کچھ لوگ ہمت کر کے آگے آئے اور فریڈ کو دلاسا دینے لگے۔ اسی اثناء میں پولیس کار بھی آن پہنچی۔ ان کے پیچھے پیچھے ڈیلی نیوز کی گاڑی تھی، جس سے فوٹوگرافر چھلانگ لگا کر اترا اور اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ تصویر بنائی جس نے کچھ ہی دیر بعد شام کے اخباروں اور ان کے ضمیموں میں شائع ہو کر شہر میں سنسنی پھیلا دی۔ پریس، پولیس اور ریڈیو سٹیشنز کی مزید گاڑیاں بھی چلی آ رہی تھیں۔ باب نمبر 17 اگلی ویڈیو میں سنیں۔